السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے ساتھ اس منظر میں یہ شیطان نظر آ رہا ہے، یہ جو ستون نظر آ رہا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ حجاج کرام اس شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اس بلڈنگ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ جو سائن سا اٹھایا ہوا ہے حاجی صاحب نے، تو یہ اس لیے کہ اس کے اور ساتھی ہیں اور ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے یہ بعض اوقات جھنڈا اٹھاتے ہیں یا کوئی ایسی نشانی اٹھاتے ہیں جس کو دیکھ کے ان کے ساتھی آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے جب آپ کے ساتھ گروپ ہو، کیونکہ گروپ کو اس سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سارے ملکوں کے ہوتے ہیں، تو ان میں پھر آپ کو اپنا ساتھی نظر نہیں آئے گا، آسانی سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جگہ بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو راستوں کا بھی شاید پتہ نہ ہو، لیکن ہے بہت آسان۔ اس سے پہلے کہ آپ مینا میں جائیں، میرے خیال میں ایک چکر لگانا چاہیے پہلے، حج سے پہلے، تاکہ آپ لوگ یا ہم لوگ مانوس ہو جائیں ان راستوں سے، اس جگہ سے جہاں پہ حجاج کرام نے قیام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس میں ٹینکی نما جگہ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ ہیلی پیڈ ہے، اس پہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ حج کے دوران ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی ہوتی ہے، 2-3 ہیلی کاپٹر یا اس سے بھی زیادہ ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں اور فضائی نگرانی کرتے ہیں، تو یہ ہیلی پیڈ اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، تقریباً 4 منزلہ بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر وہ 3 ستون ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے والا جو شیطان ہے اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو جمرہ وسطیٰ اور تیسرے کو جمرہ عقبہ، اور تینوں کو جمرات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو پوری بلڈنگ ہے اس کو جمرات کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا بھی جاتا ہے۔ یہ بالکل مینا جہاں سے شروع ہوتا ہے مکہ کی طرف سے، تو وہاں پہ یہ بلڈنگ ہے، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مینا اینڈ ہوتا ہے یہ بالکل مینا کے اینڈنگ پہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس منظر میں لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اس ستون پہ کنکریاں ماری جا رہی ہے۔ یہ ایک سنت ہے، سنت ابراہیمی، اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے، تو راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاص کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کے اس شیطان پہ پھینک دیا، شیطان کو مار دیا۔ تو پھر آگے جا کر شیطان نے دوبارہ سر اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی کام دہرایا۔ اس کے علاوہ جب تیسری جگہ پہ پہنچے تو شیطان کا وہی عمل دوبارہ نمودار ہوا اور وہی عمل کرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری بار بھی اس شیطان کو کنکری ماری۔ تو یہ باقاعدہ ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے بغیر حج کمپلیٹ یعنی مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کو کنکری مارنا حج کا ایک لازمی رکن ہے، یعنی ایک لازمی جز ہے، اس کو سب حجاج کرام نے ادا کرنا ہے۔ یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت کھلی ہوئی جگہ ہے اور بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں۔
یہ اسی بلڈنگ کی طرف جا رہی ہے، یہ راستے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ بلڈنگ ہے جس کے اندر شیطان ہے، یعنی 3 ستون ہیں، یعنی اس کو آپ 3 شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، جمرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی طرف یہ راستے جا رہے ہیں۔ بلڈنگ چونکہ تقریباً 4 منزلہ ہے تو گراؤنڈ فلور کے لیے الگ راستہ ہے، دوسرے فلور کے لیے یہ جو وہ الگ راستہ ہے، یہ جو پل سا یہ پل ہے، اس کو عربی میں کبرا کہتے ہیں، کبری کہتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بھی نظر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی ہوتی ہے اس ساری جگہ کی۔ تو یہ جو پل نظر آ رہے ہیں عربی میں جس کو کبری کہتے ہیں، تو یہ کبری اس پہ بھی لوگ جا رہے ہیں، چھتریاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اس منزل کی طرف، مطلب تقریباً دوسرے منزل کی طرف یہ پل جا رہا ہے۔ جو لوگ وہ راستہ لے لیں پہلے سے تو وہ دوسرے منزل پہ پہنچیں گے، اور یہ جو راستہ ہے یہ زمینی راستہ ہے، یہ سب سے پہلے والے یعنی گراؤنڈ فلور پہ پہنچیں گے۔ یہ راستہ، اس راستے پہ شیطان مارنے کے لیے لوگ جاتے ہیں لیکن واپس اس راستے سے نہیں آ سکتے ہیں، سیکیورٹی والے آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے، اور آپ نے آگے جانا ہوتا ہے، پھر آگے جا کر بلڈنگ سے باہر مڑ کے آپ نے واپس آنا ہے، حجاج کرام نے واپس آنا ہے مینا کی طرف، یعنی اپنے خیموں کی طرف، اور 3 دن یہ شیطان کو مارنا ہوتا ہے، تو 3 دن اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ چوتھا دن وہ آپ پہ منحصر ہے، اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہیں تو اس کے لیے حجاج کرام کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے جا کر لائٹس وغیرہ کے بھی بہت زبردست انتظام ہے، یہ تو خیر دن ہے اور دھوپ بھی چمکتی دھوپ ہے، لیکن پھر بھی یہاں کی روحانیت اور یہاں کی جو رحمت برستی ہے اس کا اپنا الگ ایک مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو دھوپ کی گرمی آپ کو اس شیطان کو مارنے سے نہیں روک سکتی ہے، بلکہ ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، جس جذبے کے تحت حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ یہ لائٹس نظر آ رہی ہے، یہ دن کے وقت اتنی لائٹیں جلائی ہیں تاکہ بلڈنگ کے اندر زیادہ سے زیادہ روشنی ہو۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر ملک کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ اندرونی منظر ہے، اندرونی نظارہ ہے، شیطان یعنی جمرات کی جو بلڈنگ ہے اس کا اندرونی منظر ہے، اور حجاج کرام جا رہے تھے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے۔ شیطان کو کنکری مارنے کے بعد حجاج کرام واپس آ جاتے ہیں اپنے کیمپوں میں۔ لائٹوں کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، یہ رات کا ایک خوبصورت منظر ہے، ایک روح پرور منظر ہے۔ تقریباً یہ عید کا دن ہے، عید کا دن تو گزر گیا ہے لیکن رات آئی ہے، اور رات کے وقت اتنی لائٹیں جلائی ہوتی ہے اس کیمپ کے اندر، یعنی مینا کے کیمپ کے اندر، کہ رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ بندوبست ہوتا ہے، سڑکیں کشادہ ہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجلی بھی ماشاءاللہ نہیں جاتی ہے، بجلی کا ماشاءاللہ زبردست انتظام ہوتا ہے، اور صفائی کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں نے جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈالنی چاہیے یا ڈالنی ہوتی ہے۔ تو یہ رہی بات انتظام کی، تو انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو رات کے وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں سے پیدل جانا پڑتا ہے کیونکہ انہی کیمپ کے اندر پھر گاڑیوں کا آنا جانا بند رہتا ہے۔
یہ بہت راستہ لمبا ہے، اتنا بھی لمبا نہیں ہے کہ بہت بہت لمبا ہے۔ آپ اس کو بالکل پیدل جا سکتے ہیں، پیدل اس راستے سے، یہ نہیں کہ آپ پیدل نہیں جا سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں۔ ویسے حج کرنا ایک مشقت والا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی انسان کے اندر وہ جذبہ اور وہ ولولہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر مشکل بھی مشکل نظر نہیں آتا ہے۔ بہت زبردست نظارے ہیں اور بہت زبردست بلڈنگیں ہیں۔ یہ کلاک ٹاور ہے مسجد الحرام کے باہر، یہاں سے روشنی نکلتی ہے، یہ ٹاور سے دیکھیں نا تو یہ سبز روشنی ہے۔ یہ کچھ خاص موقعوں پر یہ روشنی یہاں سے پھیلائی جاتی ہے، چھوڑی جاتی ہے، اور یہ تقریباً عید کا دن گزر گیا ہے یا عید کے ایام ہیں، اس لیے کلاک ٹاور سے یہ روشنی چھوڑی گئی ہے اور یہ بالکل گرین روشنی ہوتی ہے، ایک بیم سا بنا ہوا ہوتا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بچے ویل چیئر میں آپ نے دیکھے، یہ معذور بچے ہیں، اور ان کو بھی اپنے والدین لے کر آئے ہیں حج کے دوران۔ عجیب عجیب لوگ آپ دیکھیں گے، نابینا بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوتے ہیں، جس کے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کسی کا پیر نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ویل چیئرز میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے والدین یا اپنے رشتہ دار ان کو لے آتے ہیں۔ وہ تو ان کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ اس جگہ کی زیب و زینت کا اور روح پرور مناظر کا، اور جو رحمتیں برستی ہیں، تو وہ ایسی رحمتیں ہیں، وہ ایسا مقام ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اور یہ دوبارہ وہ جگہ آ گئی جہاں پہ جمرات کی طرف لوگ جاتے ہیں، سڑکیں کشادہ ہیں اور انہی سڑکوں پر سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ جمرات کی بلڈنگ سے باہر نکل کے آپ جب جائیں گے مکہ معظمہ تو یہ ساری جگہ ہے، لیکن مسجد الحرام کی طرف تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، یعنی آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ حجاج کرام کوئی ٹیکسی وغیرہ کر کے اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بس اسٹینڈ بھی یہاں پہ ہے، یعنی بس اسٹیشن، اور بس اسٹیشن کو عربی میں محطہ حافلات کہتے ہیں۔ محطہ کہتے ہیں بس کو، حافلات نہیں سوری، حافلات بس کو کہتے ہیں، حافل ایک بس کو کہتے ہیں، حافلات زیادہ بسوں کو کہتے ہیں، اور محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں۔ تو محطہ حافلات اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اسٹیشن، تو بس اسٹیشن کی طرف وہ راستہ جا رہا تھا۔ یہ مسجد ہے، اس کو مسجد خیف کہتے ہیں، اور یہ بہت فضیلت والی مسجد ہے، مسجد بھی بہت بڑی ہے، بالکل جمرات کے قریب ہے، اور یہ مسجد یہاں پہ یہ مسجد نہیں، یہ تو عرفات کا میدان ہے، اور اس سے آگے یہ دیکھیے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی جبل الرحمت بھی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ ایک اونچی جگہ ہے، ایک پارک سا بنا ہوا ہے، اور اس پارک میں یہ شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، لوگ آہوازاری کرتے ہیں کیونکہ یوم عرفہ ہے آج،
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، کچھ ذکر فکر میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سنا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ سورج غروب ہونے کا منظر بھی نظر آ رہا ہے۔ نیچے یہ سڑک ہے اور یہ بسیں آ گئی ہیں لوگوں کو لینے کے لیے، کیونکہ عرفہ کے دن حجاج کرام کو مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہوتا ہے اور یہاں سے جا کر یعنی میدان عرفات سے جانا ہوتا ہے، چاہے پیدل جائے چاہے بسوں کے ذریعے جائیں، تو وہاں مزدلفہ میں رات قیام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر مسجد نمرہ کی ہے یا مسجد نمیرہ کی ہے۔ نمرہ یا نمیرہ، اس کا تلفظ آپ خود علماء اکرام سے سیکھیں۔ یہاں یا تو یہ مسجد نمرہ ہے یا نمرہ ہے یا نمیرہ ہے، لیکن یہ مسجد نمرہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ایک بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، مردوں کے لیے الگ جگہ ہے اور عورتوں کے لیے مسجد میں الگ جگہ ہے۔ جو پیچھے والا پورشن ہے وہ عورتوں کے لیے مختص ہے اور آگے والا یہ مختص ہے مرد حضرات کے لیے۔ تو یہاں پہ آ کے یوم عرفہ کے دن یہاں پہ آ کر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے باجماعت۔ اس کے بعد حجاج کرام نے اگر رکنا بھی چاہے رک سکتے ہیں، لیکن عرفات میں قیام یہ لازمی ہے۔ اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات میں ہے اور کچھ حصہ عرفات میں نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ لائٹیں لگائی ہے مسجد کے اندر، جس سے یہ نشاندہی ہو سکتی ہے کہ مسجد کا کون سا حصہ عرفات کے میدان کے اندر ہے اور کون سا باہر۔ یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے، بیرونی منظر ہے۔ یہاں سے بہت سارے گیٹ بنے ہوئے ہیں اور انہی گیٹ کے ذریعے لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست مسجد ہے، بلڈنگ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور روح پرور منظر بھی ہے۔ مسجد نمرہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران اپنا خیمہ لگایا تھا، تو اسی جگہ پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد صرف اسی ایک دن کے لیے کھلتی ہے، سال بھر یہ مسجد نہیں کھلتی، صرف اس یوم عرفہ یعنی صرف ایک دن کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے اور اس میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ آج حجاج کرام یہاں پر آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حجاج کرام کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سارے لوگ تو اس مسجد کے اندر نہیں سما سکتے، لیکن جو لوگ اس کے اندر آ جائیں تو ان لوگوں نے نماز ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھنی ہے باجماعت، اور جو اپنے خیموں میں رہ جائیں تو ان کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ظہر کے ٹائم میں ظہر ادا کریں اور عصر کے ٹائم میں عصر ادا کریں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بھی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور علماء کرام زیادہ جانتے ہیں، تو ان کی رہنمائی لینی چاہیے اس سلسلے میں کہ حجاج کرام کو کیا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا ارادہ ہو کہ حج پہ جانے کا، تو ان کو یہاں سے یعنی اپنے ملک سے
بہت سارا علم حاصل کر کے جانا چاہیے۔ بہت سارا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو ضروری چیزیں ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور پھر کیونکہ پھر وہاں پہ آپ کنفیوز ہوں گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ ایک تو جگہ نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ راستوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ نئی جگہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسائل جو حج کے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مطلب کچھ کرتے ہیں اور بعض کچھ کرتے ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو اسی لیے یہاں سے خوب تیاری کر کے جانا چاہیے۔ یہ جو ساری بلڈنگ ہے اور تصویر میں جو نظر آ رہی ہے، یہ پوری بلڈنگ یہ مسجد نمرہ کی ہے، اور اس کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سورج بھی آ سکے، اور لائٹیں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، تو سورج کی دھوپ بھی بعض جگہوں میں آتی ہے اور بعض جگہوں پر چھت ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے اور مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عورتوں والی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور مرد حضرات مرد والی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ باقی سیکیورٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور لوگ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ حالات کو کنٹرول کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس طرح جہاں پہ لوگ زیادہ ہو تو مسئلے مسائل تو لازمی بات ہے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ نہ کوئی کسی سے لڑائی کرتا ہے، نہ کوئی اس طرح کوئی اور بات کہتا ہے جس سے کسی دوسرے کا دل دکھے، تو یہ ماشاءاللہ اچھی باتیں ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہر دفعہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعا ہے کہ حج کا نظام اسی طرح چلتا رہے اور رواں دواں ہو۔ تو بات ہو رہی تھی یہ بھی ایک کیمپ ہے، یعنی مینا کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو اسی کیمپ کے اندر پہ رہتے ہیں، لیکن یہ جو کیمپ ہے یہ عرفات کے میدان میں ایک کیمپ بنا ہوا ہے، اور اس میں اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہے، اس روڈ کو دیکھیں، یہ مینا کا ایک منظر ہے۔ یہاں پہ مینا کیمپ ہے، مینا کے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں یہ ایک روڈ ہے، لیکن اس روڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو نیا بنایا گیا ہے، یعنی پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جب حج کا موسم ہوتا ہے تو اس سارے روڈوں کو اس کی مرمت بھی ہوتی ہے، اور اس کو میرے خیال میں یہ ریپلیس بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ روڈ نیا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل بلیک ہے، تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا انتظام ہوتا ہے، اور روڈ کو بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ پانی والا سسٹم ہے، راستے میں جگہ جگہ پہ یہ پانی کے نل کے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ٹھنڈا پانی حجاج کرام پی سکتے ہیں اگر کوئی پینا چاہے۔ یہ بھی پانی کا انتظام ہے، ٹوٹیاں بنی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں بہت سارے پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ پولیس والے بھی دیتے ہیں بعض دفعہ، یا کوئی اور لوگ کوئی کمپنی وغیرہ لے کے آتی ہے اور لوگوں پہ تقسیم کرتی ہے۔
تو ماشاءاللہ بندوبست بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں کھانے کی بھی دیتے ہیں، آئس کریم تک دیتے ہیں، آئس کریم بھی ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آئس کریم ملے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آئس کریم بھی ملتا ہے، چاول بھی ملتا ہے، تقریباً بریانی یہ اس طرح کا مطلب یہ بریانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن آپ بریانی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ملتی ہے، چاول گوشت بھی ملتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور کنٹینر کے کنٹینر آتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، بات تو درست ہے یہ کہ گرمی زیادہ ہے، لیکن اس گرمی کا اپنا ایک مزہ ہے، اور اس گرمی کا اپنا ایک الگ جس کو پشتو میں ہم کہتے ہیں سر ہے، ایک سر ہے۔ تو اس میں ہوا بھی یہ وہاں کی گرمی کی ایک اچھی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ ہوا چلتی ہے تو آپ کو تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جگہ پہ اے سی کا سسٹم ہے، یعنی آپ کیمپ میں جائیں تو بھی وہ ایئر کنڈیشن یا تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور آپ مسجد میں جائیں تو اس میں بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہوٹل میں جائیں تو وہ بھی فلی ایئر کنڈیشن ہے۔ تو انشاءاللہ دکان میں جائے تو بھی وہ فلی ایئر کنڈیشن ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ کو گرمی کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ بجلی بھی نہیں جاتی ہے، تو یہ یہاں اس جگہ کی خاص خصوصیات ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کو یا یہاں کے جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کو رزق دے، تو میوے اور میوجات دے تو وہ بھی بہت وافر مقدار میں مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ یہ ایک نقشہ ہے مینا کے کیمپ میں رہنمائی کے لیے۔ اس نقشے میں مینا کا کیمپ دکھایا گیا ہے اور اس کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی زونز کے مطابق یہ آپ پڑھ لیں اگر اور اس کو سمجھ لیں اس نقشے کو، تو پھر مینا کے اندر آنا جانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نقشہ ماشاءاللہ بہت ترتیب سے بنا ہوا ہے۔ ایک ریل بھی چلتی ہے مینا کے اندر، تو اس کی پٹڑی بھی دی گئی ہے، اور سڑکیں بھی ہیں۔ تو سڑکوں کا اور سڑکوں کے ساتھ جو کیمپ ہے، جو خیمے ہیں، ان سب کا آتا پتہ یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس ملک کا جو کیمپ ہو وہ کہاں پہ ہے۔ تو اس نقشے میں وہ ساری جگہیں دکھائی گئی ہیں کہ بنگلہ دیش کا کیمپ کہاں پہ ہوگا، بھارت کا کہاں پہ ہوگا، پاکستان کے لوگ کہاں پہ ہوں گے، امریکہ سے آئے لوگ کہاں پہ ہوں گے، مصر کے لوگ کہاں پہ ہوں گے، کویت کے لوگ کہاں پہ ہوں گے، سعودی عرب کے لوکل لوگ کہاں پہ ہوں گے، یہاں یمن کے لوگ کہاں پہ ہوں گے۔ اس طرح پوری دنیا، پوری مسلم دنیا سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں مسلمان، تو ان کی رہائش کہاں پہ ہوگی، اور یہ سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح پیدل چلنے کا راستہ کون سا ہے، سرنگ کس جگہ پہ ہے، کس سائٹ پہ ہے، یہ ساری انفارمیشن اس ایک ہی نقشے میں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ جانے سے پہلے اس نقشے کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں پہ پلیں بھی ہیں،
پلوں کے حساب سے بھی آنا جانا آسان رہتا ہے اگر اس کی نشاندہی کی جائے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پل کو عربی میں کبری کہتے ہیں، تو یہاں پہ کبری الملک فہد ہے، کبری الملک خالد ہے، اس طرح ایک اور پل بھی ہے۔ تو انہی کبری یا انہی پلوں کو نشاندہی کر کے یہاں سے آیا اور جایا سکتا ہے۔ آنے اور جانے میں پھر بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اس نقشے کو یا اس زون کو ABCDEF میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسی حساب سے ہر ایک کیمپ کے اندر یا جو مکتب ہوتا ہے، اور اس کو یہ لوگ مکتب کہتے ہیں، تو مکتب کے لحاظ سے تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس ہر ایک مکتب کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے، اور جو حج کا موسم شروع ہونے سے پہلے 2-3 دن پہلے یہ ہیلی کاپٹر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور فضائی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ تقریباً خانہ کعبہ کے گرد یا اسی ایریا میں چکر لگاتا ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ شریف کے اپوزٹ میں جائے گا، کیونکہ پہاڑی کے اس طرف مینا کا میدان ہے، اور یہ مینا کا جو میدان ہے اس کا وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، پورا کیمپ ہے، تو اس کی فضائی نگرانی کرنے کے لیے یہ ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے۔ یہ سامنے جو بلڈنگز نظر آ رہی ہے، یہ مختلف ہوٹلز بھی ہیں اس میں، اور یہ لوگوں کے رہائش بھی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں یہ اسی بلڈنگ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو اس میں زیادہ تر یہ مکس ہے، لوگوں کے رہائش بھی ہیں اور ہوٹلز بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہیلی کاپٹر یہ پہاڑی کے پیچھے جانے والا ہے، یہ تقریباً نظروں سے غائب ہو گیا، تو اسی پہاڑ کے پیچھے مینا کا میدان ہے۔ اسی طرح حکومت نے ڈسپنسری کا انتظام بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور ڈسپنسری کے ساتھ ایک الگ اسپتال بھی ہوتا ہے۔ پاکستانی حج مشن کی طرف سے پاکستانی حج مشن ہاسپٹل ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ہے ایک ہوٹل میں، تاکہ قریب والے لوگ اس میں آ سکے اور یہاں سے ڈاکٹر صاحبان ان کا معائنہ کر کے اگر مرض زیادہ نہ ہو تو ان کو یہاں سے علاج کی سہولت ملتی ہے۔ اگر زیادہ ہو اور کسی کو ہسپتال میں داخل کرنا ہوتا ہے یا ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، تو اس کو ایمبولنس میں بٹھا کے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اور اس کو پاکستانی حج مشن کہتے ہیں۔ وہ آفس یا وہ ہسپتال ہے وہاں پہ العزیزیہ کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہے، تو وہاں جا کر وہاں پہ ان کے علاج پر ہوتا ہے، علاج کی سہولت مل جاتا ہے۔ یہ رہائش کی جگہ ہے، حجاج کرام کے لیے رہائش ایسی ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل فرسٹ فلور یعنی گراؤنڈ فلور ہے، اس سے اوپر پھر فرسٹ اور سیکنڈری ہے، اس طرح کے فلوریں ہیں۔ ہر ایک بلڈنگ کے تقریباً ہر بلڈنگ کے اندر ایک جگہ مختص ہے مسجد کے لیے، تو اسی بلڈنگ کے لیے وہ جگہ مختص تھی مسجد کے لیے۔ تو بہت ماشاءاللہ زبردست انتظامات ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک چیز کو حکومت پاکستان بھی مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح حکومت سعودی عرب یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے بھی
ہسپتال کی سہولت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہسپتال بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ مینا کے اندر بھی ایک ہسپتال ہے جہاں پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے حج کے دوران۔ اگر کسی کو کوئی دقت پیش آئے یا کوئی بیمار ہو جائے تو اسی ہسپتال میں لے جائے جاتے ہیں ان کو، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی دوسرے ہسپتال میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ وقوف عرفہ چونکہ بالکل فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ لوگ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے عرفات میں جانا، تو اس کے لیے حکومت یہ بھی بندوبست کرتی ہے کہ اس بیمار کو ایمبولینس میں بٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے، اس مریض کو۔ تو حاجی صاحب کا وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، یعنی وقوف وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شدید بیمار بھی ہو، یعنی کوئی میرے خیال میں ICU میں بھی ہو یا کوئی اس طرح مریض ہو، تو اس کو بھی ایمبولینس کے ذریعے لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ وقوف عرفہ اتنا اہم ہے کہ اس کو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگیں جو نظر آ رہی ہیں یہ ہوٹلیں ہیں، بہت ساری ہوٹلیں ہیں، بہت سارے ہوٹلیں ہیں۔ یہ ہوٹلز اس میں حجاج کرام رہتے ہیں، اور یہ جو سڑک ہے درمیان میں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس طرح کے ہوٹلز ہیں۔ یہ خانہ کعبہ شریف کے بہت قریب ہے، اور اس میں حجاج کرام رہائش پذیر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں سے آنا جانا بسوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ بسیں آتی جاتی ہیں اور یہاں سے حجاج کرام کو لے جایا جاتا ہے، پھر انہی بسوں میں لے آیا جاتا ہے، اور یہ بسیں رکتی نہیں ہیں، 24 گھنٹے سروس ہوتی ہے۔ صرف حج کے دوران چونکہ حجاج کرام وہاں جاتے ہیں مینا میں، تو پھر یہ بسیں رکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی وہاں پہ ٹائم گزرتا ہے حجاج کرام کا، تو انہی بسوں کے ذریعے حجاج کرام کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ان کو انہی ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ایک ویو ہے اوپر سے، گاڑیاں بھی یہاں پارک ہوئی ہیں، یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے، اور دو ہوٹلوں کے درمیان یہ ایک جگہ ہے۔ یہاں سے یہ بہت اوپر والی منزل ہے جہاں سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو اس کی کھڑکی سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور پورا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ چونکہ ہمارا ماشاءاللہ مذہبی لگاؤ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ یا اس شہر کے ساتھ، تو ساری چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں۔ حجاج کرام کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے ڈائننگ ہالز میں، کیونکہ ہر ایک کے لیے کمرے میں فوڈ پہنچانا یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے، اس لیے ایک ڈائننگ ہال کو حجاج کرام کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور انہی میں ان کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے ٹائم پہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا ویو ہے اسی علاقے کا، تو اسی علاقے کو عجیات کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا ایک روح پرور منظر ہے، یہ بہت اوپر والی منظر سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور لوگ خانہ کعبہ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں نماز کی تیاری میں۔ بس تھوڑی دیر بعد نماز کھڑی ہونی ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، اور یہ سعودی گورنمنٹ کا جو ویژن 2030 ہے اسی کے مطابق ابھی تک خانہ کعبہ کا جو گول بلڈنگ ہے اس کا یہ 3rd فلور ہے،
یعنی تیسری منزل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی اور بھی منزل بنانے ہیں ان لوگوں نے، ایسی گورنمنٹ نے، لیکن یہ اپنے حساب سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آگے یہ کام ہو رہا ہے، یہ خانہ کعبہ کا جو بیرونی دیوار ہے اس کے اوپر یہ میناریں بھی نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ فی الحال لوگ طواف میں مصروف ہیں، وہاں نیچے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں نماز کی تیاری میں، لیکن شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں پہ لوگ اپنا طواف مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہی اذان کے لیے ٹائم یا اذان کا ٹائم ہو جائے یا اذان شروع ہو جائے تو سارے لوگ یہ نماز کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ بہت شکریہ۔